لیکن ہونا نہیں چاہیے نا امی. کتنے دن ہو گئے دوائی نہ لیتے ہوئے؟ ارے بھائی 1-2 دن ہوئے ہیں. شادی کی وجہ سے تھوڑی لاپرواہی ہو گئی. کتنی لاپرواہی کرتی ہیں آپ. میں جب تک دوا نہ دوں آپ دوا نہیں لیتی. دیکھا آپ نے یہی. اب میں نے دوا کھا لی ہے نا, تھوڑا آرام کروں گی, بالکل صحیح ہو جائے گا میرا بی پی. جاؤ کمرے میں جاؤ, ورنہ انتظار کر رہی ہوگی. جاؤ. جاؤ سیف, برتا انتظار کر رہی ہوگی, میں دیکھ لوں گی امی کو. امی بھی بڑی لاپرواہی کرتی ہیں, میڈیسن ہی نہیں لیتی. اب بی پی میں اگر 2 دن سے میڈیسن نہ لو تو یہی ہوتا ہے. اب تم آ گئی ہو نا, تم ان کو یاد دلاتی رہنا کہ وہ میڈیسن لے لیں. آپ مجھے امی کی میڈیسن کے لیے لائے ہیں, چلیے آپ کو بتا دیں. ٹھیک ہے, کوئی بات نہیں. یہ ڈائمنڈ کی ہے؟ ہاں جیسے تم نے فرمائش کی تھی. چلے شکر ہے, دھیان تو دیا آپ نے میری کسی بات پہ. صبح نا میری ساری کزنس پوچھیں گی, میں سب کو بتاؤں گی. میری پوری فیملی کو پتہ چلنا چاہیے کہ میرے ہسبینڈ نے مجھے ڈائمنڈ کی رنگ دی ہے. تم میرے لیے کسی بھی ہیرے سے زیادہ قیمتی ہو. سچی؟ اللہ کا شکر ہے. آپ اپنا خیال رکھا کریں نا, دوائیاں لینے میں احتیاط کیا کریں. آپ یقین کریں ذرا سی بھی بد احتیاطی کریں تو بہت مسئلہ ہو جاتا ہے. میں تو اپنا بہت خیال رکھتی ہوں. بس آنٹی, میں اور سیف بھی امی سے یہی کہتے رہتے کہ اپنا خیال رکھے. کیا ہوا بیٹا, بتاؤ مجھے, میرا دل پریشان ہو رہا ہے. میں نے آپ کو بہت مس کیا, پتہ نہیں کیسے رہوں گی میں آپ کے بغیر. ارے بیٹا, تم اپنے گھر سے نکل کر اپنے ہی گھر میں آئی ہو, کیوں پریشان ہو رہی ہو؟ بیٹھو. اچھا, میں ناشتے کا انتظام کرتی ہوں. کیا ہوا, اتنی دیر سے چپ بیٹھے ہیں؟ جو بات کہنی ہے کہیں. ہاں, صحیح ورڈز چوز کر رہا ہوں, کیسے سمجھ. ارے رائٹ ورڈ چھوڑیں, بس جو دل میں کہہ دیں. سے شادی نہیں کر سکتا. دیکھو, مجھے پتا ہے انکل آنٹی آئے ہیں گھر, انہوں نے میرے گھر والوں سے بات کی ہے اس بارے میں, امی نے مجھے بتایا ہے. میں نے سوچا امی کو جواب دینے کے بجائے میں تم سے ڈائریکٹلی بات کر لوں اور تمہیں بتا دوں کہ میں ابھی شادی نہیں کر سکتا, اور بہت سالوں تک نہیں کر پاؤں گا, شاید نہیں کروں گا. کوئی بات نہیں, مجھے بھی کوئی جلدی نہیں ہے, میں بھی بہت سالوں بعد ہی کروں گی شادی. ہم آپ کی طرح کے لوگ نہیں ہیں. نہیں, دیکھو ہم جس میس میں پھنسے ہوئے نا, جن مصیبتوں میں ہم ہیں, میں اس میں ایک اور انسان کو اپنے ساتھ لا کے نہیں پھنسا سکتا. کیا مطلب, کون سا میس ہے؟ تنین, آپ بچپن سے گھر آ رہی ہو, لیکن اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ وہ چیزیں نہیں ہیں. جو سچ ہے وہ ہے, جو فیکٹس ہیں وہ ہیں. کیا مطلب, کیا فیکٹس ہیں؟ یار تم ایک بہت امیر فیملی سے ہو, ایک بہت اچھی فیملی سے ہو. میں کون ہوں, میں ایک ڈس فنکشنل فیملی کا ایک یوزلیس سا کاگ ہوں. تو ظاہر ہے میں جب شادی کروں گا تو ایسے کسی انسان سے کروں گا نا جو ہماری طرح کی ہوگی, جو کام کرے گی, جس کو مجھ سے کوئی ہائی ایکسپیکٹیشنز نہیں ہوں گی. تو میں کام کروں گی, میں جاب کر سکتی ہوں, میں کوئی بھی کام کر سکتی ہوں. ہاں بالکل کر سکتی ہو, کوئی بھی کام کر سکتی ہو, لیکن کیوں کرواؤں تم سے کام. ہم اس فیری ٹیل کے باہر کے لوگ ہیں, ہم باہر کی دنیا کے لوگ ہیں, ہمارا کوئی کام نہیں ہے اس فیری ٹیل میں. اور باہر کی دنیا بہت خوفناک ہے, بالکل ٹھیک جگہ نہیں ہے. اب میں کیسے
मैं क्यों चाहूंगा कि तुम किसी शहजादे के बजाय मेरे जैसे कॉमनर से शादी कर लो और बाद में पछताओ और पछताओगे बाद में। शादी का तसव्वुर अक्सर एक खूबसूरत ख्वाब की तरह होता है ना? एक ऐसा ख्वाब जिसे महीनों, कभी कभी तो सालों तक सजाया जाता है। लेकिन जब ढोलक की थाप खामोश होती है, मेहमान रुखसत होते हैं और दरवाज़ा बंद होता है, तो इस ख्वाब की पहली सुबह हकीकत से होती है। आज हम इसी पहली सुबह का जायज़ा ले रही हैं। हमारे पास जो मवाद है वो एक ड्रामे की किस्त का गहराई से तज्जिया है, जो शादी के फ़ौरन बाद पेश आने वाले चैलेंजेस को दो बिल्कुल मुख्तलिफ कहानियों के ज़रिए दिखाता है। हमारा मकसद इन इब्तिदाई लम्हात में छुपे इशारों को समझना है, वो खामोश गलतफहमियाँ, अधूरी तवक्कुआत और वो जो किरदारों का टकराव होता है जो मुस्तकबिल के बड़े तूफानों की बुनियाद रखते हैं। और देखें, ये महज एक कहानी नहीं है, ये तो जैसे हमारे समाजी रवैयों का एक आईना है। ये किस्त दिखाती है कि शादी की पहली रात और अगली सुबह वो किसी भी नए जोड़े और ख़ानदान के लिए एक तरह का इम्तिहान बन जाती है। यहाँ हर छोटा वाक़या, हर कही अनकही बात एक गहरा मतलब रखती है। ये वो नाजुक लम्हा है जहाँ से मुस्तकबिल के ताल्लुकात की सिमत मुतय्यन होती है। मतलब ये रिश्ता मजबूत होगा या पहली ठोकर से ही बिखर जाएगा, इसका अंदाज़ा यहीं से होने लगता है। तो आइए इस पहली ठोकर का ही जायज़ा लेते हैं। कहानी का पहला मंजर ही बहुत बहुत ताकतवर है। शादी की तकरीब ख़त्म हो चुकी है और दुल्हन वर्दा अपने कमरे में अकेली है। लेकिन ये वो ख्वाबों वाला कमरा नहीं जिसका उसने तसव्वुर किया था। शदीद गर्मी है, जनरेटर ख़राब हो चुका है और वो अंधेरे में बैठी है। ये मंजर सिर्फ एक खराब इंतजाम की कहानी नहीं, इसमें कुछ और भी छुपा है। बिल्कुल, ये एक बहुत गहरी अलामत है, अंधेला। वो मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल की तरफ इशारा कर रहा है। और जनरेटर का खराब होना यानी पावर का फेल हो जाना, वो वादों के टूटने की अलामत है। वर्दा का गुस्सा सिर्फ भूख, प्यास या गर्मी की वजह से नहीं है। उसका असल गुस्सा उस एहसास से जन्म ले रहा है कि उसे नज़रअंदाज किया जा रहा है, कि उसकी तकलीफ को अहमियत नहीं दी जा रही। जी, रिश्ते के पहले ही लम्हे में उसे ये पैगाम मिल रहा है कि उसकी सहूलत अब शायद तरजीह नहीं रही। और यहीं पर उसका शौहर सैफ सामने आता है और हमें इन दोनों के किरदारों का फ़र्क पहली ही झलक में नज़र आ जाता है। सैफ का रवैया बहुत आम सा है, मतलब वो मसले को हल करने के बजाय उसे टालने की कोशिश करता है। उसका वो मशहूर जुमला, शादियों में ये सब चलता है, बज़ाहिर तो एक छोटी सी बात है, लेकिन ये उसकी पूरी सोच की अक्कासी करता है। ये सिर्फ एक जुमला नहीं है, ये एक मानसिक रवैया है। वो मसले को तस्लीम ही नहीं कर रहा। उसके लिए ये एक मामूली बात है, लेकिन वर्दा के लिए ये उस गैर तहरीरी मुआहदे की खिलाफ वर्जी है जो हर रिश्ते के आगाज़ में होता है। वर्दा ने एक तवक्को के साथ शादी की थी कि उसका ख्याल रखा जाएगा, उसे मायूस नहीं किया जाएगा। उसके जहन में रिश्ते की शराइत बिल्कुल वाज़ेह थी, जबकि सैफ के जहन में शायद ऐसी कोई शर्त थी ही नहीं। तो ये पहला दिन उस तौक़ात के गैर मुतवाज़न मुआहदे की पहली खिलाफ वर्जी है। लेकिन क्या ये भी मुमकिन नहीं कि वर्दा का रद्द-ए-अमल कुछ ज़्यादा ही शदीद है? आखिर शादी ब्याह के हंगामे में ऐसी छोटी मोटी गलतियां तो हो ही जाती हैं। क्या उसे इस बात को इतना ज़ाती तौर पर लेना चाहिए था? शायद वो कुछ ज़्यादा ही हसास हो रही है। सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, बात गलती की नहीं, गलती पर रद्द अमल की है। अगर सैफ आके कहता कि मुझसे गलती हो गई, मैं बहुत शर्मिंदा हूं, लेकिन मैं अभी कुछ करता हूं, तो शायद वर्दा का गुस्सा ठंडा हो जाता। बिल्कुल, लेकिन उसका जुमला ये सब चलता है, वर्दा के एहसासात को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद कर देता है। वो कह रहा है कि तुम्हारी तकलीफ कोई मायने नहीं रखती। यहीं से बेकदरी का एहसास पैदा होता है। ये सिर्फ कम्युनिकेशन गैप नहीं है, ये एम्पैथी गैप है, यानी दूसरे के एहसास को समझने की सलाहियत का फुकदान। और जब रिश्ते के आगाज में ही एक फरीक को लगे कि उसे समझा नहीं जा रहा, तो एतमाद में पहली दरार पड़ जाती है। अच्छा, तो इस जिस्मानी तकलीफ और ज़हनी आज़ियत के साथ ही कहानी में एक और किरदार की एंट्री होती है, जो बज़ाहिर तो बीमार है, लेकिन उसकी बीमारी अपने साथ जिम्मेदारियों का एक पूरा पहाड़ लेकर आती है। सास का ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है। हाँ, और ये बीमारी सिर्फ एक तिब्बी मसला नहीं, ये कहानी में एक नए मोड़ का इशारा है। ये इस बात की अलामत है कि जिम्मेदारियों का बोझ वो मुंतकिल होने वाला है। और इस मुंतकली का ऐलान करती है नंद, जब वो कहती है, फिक्र की क्या बात है, अब वर्दा आ गई है, वो ख्याल रख लेगी।
یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ جملہ تو جیسے ایک بم کی طرح گرتا ہے۔ اس میں کوئی درخواست نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بس ایک حکم ہے جو فرض کر لیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک غیر اعلانیہ فرض ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح ایک نئی بہو پر بغیر کسی بات چیت یا اس کی رضامندی کے پورے خاندان کی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس سے پوچھا نہیں گیا، اسے بتایا نہیں گیا، بس یہ مان لیا گیا ہے کہ اب یہ اس کا کام ہے۔ یہیں پر ہمیں کردار کا تصادم یعنی رول کانفلکٹ واضح نظر آتا ہے۔ وردہ خود کو ابھی تک دلہن کے کردار میں دیکھ رہی ہے جس کا خیال رکھا جانا ہے، جبکہ خاندان اس پر بہو اور نرس کا کردار مسلط کر رہا ہے، اور اس اچانک تبدیلی کے لیے اسے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کیا گیا۔ اور وردہ کا جواب بھی اتنا ہی دو ٹوک اور فوری ہوتا ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے، میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ یہ جملہ اس کے کردار کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ صرف اس کا لاڈلا پن ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ اس کی پرورش کی عکاسی کرتا ہے کہ شاید اسے کبھی ذمہ داریوں کے لیے تیاری نہیں کیا گیا۔ وہ ایک ایسی دنیا سے آئی ہے جہاں اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ لیکن دوسری طرف اس کا یہ رد عمل ایک طرح کا دفاعی نظام بھی ہے۔ وہ اس نئی حقیقت کو قبول کرنے سے خوفزدہ ہے جو اس کے خوابوں کے بالکل برعکس ہے۔ یہ منظر دراصل دو مختلف خاندانی پس منظر اور دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ذمہ داریوں کو فرض سمجھنے والا خاندان ہے تو دوسری طرف ان ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھنے والی ایک لڑکی، اور ان دونوں کے درمیان پل بننے میں سیف وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف ایک رشتہ ہے جو حقیقت کی پہلی ٹھوکر سے ہی لرز رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سورس میں ایک اور کہانی بھی ہے جہاں حقیقت کی یہی ٹھوکریں ایک رشتے کو شروع ہونے سے ہی روک رہی ہیں۔ آئیے سبوک اور گنے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، یہ کہانی محبت اور حقیقت پسندی کی اس ازلی کشمکش کو دکھاتی ہے جو شاید ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس کرتا ہے۔ یہاں سبوک شادی سے انکار کر رہا ہے اور اس کی وجوہات بہت عملی اور ٹھوس ہیں۔ معاشی کمزوری، ایک ٹوٹا ہوا اور مسائل زدہ خاندان اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال۔ وہ محبت کے خلاف نہیں ہے، وہ غربت میں محبت کے مر جانے کے خیال سے خوف زدہ ہے۔ اس کا وہ مغالمہ واقعی بہت گہرا ہے جب وہ کہتا ہے محبت مسائل کو 2 منٹ میں کھا جاتی ہے۔ یہ جملہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی آواز ہے جو معاشی دباؤ تلے دبی ہوئی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ جملہ اس کی مایوسی اور تلخ حقیقت پسندی کا نچوڑ ہے۔ اس نے زندگی کی اتنی سختیاں دیکھی ہیں کہ اب وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے نزدیک محبت ایک عیش و عشرت ہے، ایک ایسی نازک چیز جو عملی مسائل، خالی جیب اور گھریلو جھگڑوں کے بوجھ تلے بہت جلد دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا انکار دراصل گنی کو اسی تکلیف سے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن دوسری طرف گنی ہے جو ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ سبوک کے تمام کمزوریوں اور مسائل کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھڑی رہنا چاہتی ہے۔ کیا یہ اس کی نادانی ہے یا اس کے نظریے میں کوئی طاقت بھی ہے؟ گنی کا موقف ایک کلاسک رومانوی آئیڈیلزم کی بہترین مثال ہے جو اکثر نوجوان محبت میں پایا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک پیسے سے زیادہ اہم انسان کی نیت، اس کا کردار اور اس کا ساتھ ہے۔ اس کے خیال میں اگر دو لوگ مل کر کوشش کریں تو ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے نظریے میں طاقت ضرور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئیڈیلزم پائیدار ہے؟ کیا صرف محبت سبوک کے خاندان کے زہریلے ماحول، اس کی بے روزگاری اور اس کی اپنی اندرونی مایوسی کا مقابلہ کر پائے گی؟ اور اسی کشمکش کو مزید گہرا کرنے کے لیے گنی کی ماں کا کردار سامنے آتا ہے جو ایک حقیقت پسند ماں کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ صرف محبت سے گھر کا کرایہ ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی چولہا جلتا ہے۔ بالکل، اس کی ماں کے خدشات حقیقی اور جائز ہیں۔ وہ ویلن نہیں ہے، وہ صرف ایک تجربہ کار عورت ہے جس نے دنیا دیکھی ہے۔ یہ مکالمے اس لیے اتنے طاقتور ہیں کیونکہ یہ ہمیں اپنے ذاتی تجربات کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہی دل اور دماغ کی جنگ ہے جو ہم سب لڑتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے توازن کہاں ملتا ہے۔ کیا محبت کو حقیقت پر قربان کر دینا چاہیے یا حقیقت کو محبت کے لیے نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ صحیح کہا۔
اب واپس وردا کی کہانی کی طرف آتے ہیں، کیونکہ ایک قسط کے آخر میں ایک بہت چھوٹا سا بظاہر غیر اہم واقعہ ہوتا ہے جو میرے خیال میں آنے والے وقت کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ سیف وردا کو اس کے والدین کے گھر چھوڑتا ہے اور وردا وہاں اپنے سسرال میں بتائے بغیر رک جاتی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا واقعہ دراصل مستقبل کے تنازعات کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہاں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک خاموش غلط فہمی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب رابطے کا فقدان ایک ٹھوس شکل اختیار کر رہا ہے۔ وردا کے لیے شاید یہ ایک معمولی بات ہو، اپنے گھر میں سکون کے چند لمحے گزارنا، لیکن ساس کے لیے یہ اصول، احترام اور اطلاع دینے کے کلچر کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ وہ پہلا بیج ہے جو ساس اور بہو کے درمیان مستقبل کی تلخیوں کے لیے بویا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ مسٹرسٹ کا پہلا بیج ہے۔ ساس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس کی بہو اپنی مرضی کرتی ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتی، اور وردا کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ اس کے سسرال والے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور سکون کو نہیں سمجھتے۔ یہ واقعہ ایک ایسا پیٹرن ترتیب دے رہا ہے جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں خود سے منفی نتائج اخذ کریں گے، بجائے اس کے کہ وہ کھل کر بات کریں، اور یہی خاموش غلط فہمیاں آگے چل کے بڑے اور زہریلے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ شادی کے ابتدائی چند گھنٹے ہی آنے والے سالوں کا عکس کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک طرف وردا اور سیف کی کہانی ہے، جہاں خوابوں اور وعدوں کا محل حقیقت کی پہلی ہی ضرب سے ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی گئی باتیں مستقبل کی تلخیوں کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ اور دوسری طرف سبوک اور گنی کی کہانی ہے، جو محبت اور عملی زندگی کی اس بنیادی کشمکش کو سامنے لاتی ہے کہ کیا جذبات حقیقت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دونوں کہانیاں اگرچہ بہت مختلف ہیں، مگر ایک ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہیں۔ ایک کامیاب رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ رومانوی وعدے اور خواب، یا پھر ذمہ داریوں اور چیلنجز کا حقیقت پسندانہ اعتراف؟ یہ قسط ہمیں بتاتی ہے کہ رشتے اکثر بڑی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی گئی باتوں، انکہی توقعات اور خاموش غلط فہمیوں کے وزن تلے دب کر دم توڑ دیتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ رشتے محبت یا وعدوں سے نہیں، بلکہ مشترکہ حقیقت یعنی شیئرڈ ریالٹی سے چلتے ہیں۔ جب دو لوگوں کی حقیقت، ان کی دنیا ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو محبت اور وعدے دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وردا اور سیف کی حقیقتیں پہلے ہی دن ٹکرا رہی ہیں، جبکہ سبوک اپنی حقیقت کو گنی کی حقیقت کے ساتھ ملانے سے ہی ڈر رہا ہے۔ یہی حتمی نقطہ ہے۔ اصل چیلنج محبت کرنا نہیں، بلکہ دو مختلف حقیقتوں کو ملا کر ایک نئی مشترکہ حقیقت کو تعمیر کرنا ہے، اور اس تعمیر کے لیے ایمانداری، رابطے اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام یہ سب سے ضروری اوزار ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم شادی کی تقریب کی تیاری میں مہینوں لگا دیتے ہیں، کپڑوں سے لے کے کھانے تک ہر چیز پر بات ہوتی ہے، لیکن خود شادی کی تیاری کے لیے یعنی آنے والی زندگی کے لیے کتنی بات چیت کرتے ہیں؟ کیا شادی سے پہلے حقیقت پسندی پر مبنی سخت اور ایماندارانہ گفتگو شادی کے بعد کے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ شادی کا تصور اکثر ایک خوبصورت خواب کی طرح ہوتا ہے نا؟ ایک ایسا خواب جسے مہینوں، کبھی کبھی تو سالوں تک سجایا جاتا ہے، لیکن جب ڈھولک کی تھاپ خاموش ہوتی ہے، مہمان رخصت ہوتے ہیں اور دروازہ بند ہوتا ہے، تو اس خواب کی پہلی صبح حقیقت سے ہوتی ہے۔ آج ہم اسی پہلی صبح کا جائزہ لے رہی ہیں۔ ہمارے پاس جو مواد ہے وہ ایک ڈرامے کی قسط کا گہرائی سے تجزیہ ہے، جو شادی کے فوراً بعد پیش آنے والے چیلنجز کو دو بالکل مختلف کہانیوں کے ذریعے دکھاتا ہے۔ ہمارا مقصد ان ابتدائی لمحات میں چھپے اشاروں کو سمجھنا ہے، وہ خاموش غلط فہمیاں، ادھوری توقعات اور وہ جو کرداروں کا ٹکراؤ ہوتا ہے جو مستقبل کے بڑے طوفانوں کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اور دیکھیں، یہ محض ایک کہانی نہیں ہے، یہ تو جیسے ہمارے سماجی رویوں کا ایک آئینہ ہے۔ یہ قسط دکھاتی ہے کہ شادی کی پہلی رات اور اگلی صبح وہ کسی بھی نئے جوڑے اور خاندان کے لیے ایک طرح کا امتحان بن جاتی ہے۔ یہاں ہر چھوٹا واقعہ، ہر کہی انکہی بات ایک گہرا مطلب رکھتی ہے۔ یہ وہ نازک لمحہ ہے جہاں سے مستقبل کے تعلقات کی سمت متعین ہوتی ہے۔ مطلب یہ رشتہ مضبوط ہوگا یا پہلی ٹھوکر سے ہی بکھر جائے گا، اس کا اندازہ یہیں سے ہونے لگتا ہے۔ تو آئیے
اس پہلی ٹھوکر کا ہی جائزہ لیتے ہیں۔ کہانی کا پہلا منظر ہی بہت طاقتور ہے۔ شادی کی تقریب ختم ہو چکی ہے اور دلہن وردہ اپنے کمرے میں اکیلی ہے، لیکن یہ وہ خوابوں والا کمرہ نہیں جس کا اس نے تصور کیا تھا۔ شدید گرمی ہے، جنریٹر خراب ہو چکا ہے اور وہ اندھیرے میں بیٹھی ہے۔ یہ منظر صرف ایک خراب انتظام کی کہانی نہیں، اس میں کچھ اور بھی چھپا ہے۔ بالکل، یہ ایک بہت گہری علامت ہے، اندھیلا۔ وہ مستقبل کی غیر یقینی صورتحال کی طرف اشارہ کر رہا ہے، اور جنریٹر کا خراب ہونا یعنی پاور کا فیل ہو جانا وہ وعدوں کے ٹوٹنے کی علامت ہے۔ وردہ کا غصہ صرف بھوک، پیاس یا گرمی کی وجہ سے نہیں ہے، اس کا اصل غصہ اس احساس سے جنم لے رہا ہے کہ اسے نظر انداز کیا جا رہا ہے، کہ اس کی تکلیف کو اہمیت نہیں دی جا رہی۔ جی، رشتے کے پہلے ہی لمحے میں اسے یہ پیغام مل رہا ہے کہ اس کی سہولت اب شاید ترجیح نہیں رہی۔ اور یہیں پر اس کا شوہر سیف سامنے آتا ہے، اور ہمیں ان دونوں کے کرداروں کا فرق پہلی ہی جھلک میں نظر آ جاتا ہے۔ سیف کا رویہ بہت عام سا ہے، مطلب وہ مسئلے کو حل کرنے کے بجائے اسے ٹالنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس کا وہ مشہور جملہ شادیوں میں یہ سب چلتا ہے، بظاہر تو ایک چھوٹی سی بات ہے، لیکن یہ اس کی پوری سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ یہ صرف ایک جملہ نہیں ہے، یہ ایک مانزک رویہ ہے۔ وہ مسئلے کو تسلیم ہی نہیں کر رہا۔ اس کے لیے یہ ایک معمولی بات ہے، لیکن وردہ کے لیے یہ اس غیر تحریری معاہدے کی خلاف ورزی ہے جو ہر رشتے کے آغاز میں ہوتا ہے۔ وردہ نے ایک توقع کے ساتھ شادی کی تھی کہ اس کا خیال رکھا جائے گا، اسے مایوس نہیں کیا جائے گا۔ اس کے ذہن میں رشتے کی شرائط بالکل واضح تھیں، جبکہ سیف کے ذہن میں شاید ایسی کوئی شرط تھی ہی نہیں۔ تو یہ پہلا دن اس توقعات کے غیر متوازن معاہدے کی پہلی خلاف ورزی ہے۔ لیکن کیا یہ بھی ممکن نہیں کہ وردہ کا رد عمل کچھ زیادہ ہی شدید ہے؟ آخر شادی بیاہ کے ہنگامے میں ایسی چھوٹی موٹی غلطیاں تو ہو ہی جاتی ہیں۔ کیا اسے اس بات کو اتنا ذاتی طور پر لینا چاہیے تھا؟ شاید وہ کچھ زیادہ ہی حساس ہو رہی ہے۔ سوال بہت اچھا ہے۔ دیکھیں، بات غلطی کی نہیں، غلطی پر رد عمل کی ہے۔ اگر سیف آ کے کہتا کہ مجھ سے غلطی ہو گئی، میں بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بھی کچھ کرتا ہوں، تو شاید وردہ کا غصہ ٹھنڈا ہو جاتا۔ بالکل، لیکن اس کا جملہ یہ سب چلتا ہے وردہ کے احساسات کو مکمل طور پر مسترد کر دیتا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے کہ تمہاری تکلیف کوئی معنی نہیں رکھتی۔ یہیں سے بے قدری کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ یہ صرف کمیونیکیشن گیپ نہیں ہے، یہ ایمپتھی گیپ ہے، یعنی دوسرے کے احساس کو سمجھنے کی صلاحیت کا فقدان۔ اور جب رشتے کے آغاز میں ہی ایک فریق کو لگے کہ اسے سمجھا نہیں جا رہا، تو اعتماد میں پہلی دراڑ پڑ جاتی ہے۔ اچھا، تو اس جسمانی تکلیف اور ذہنی اذیت کے ساتھ ہی کہانی میں ایک اور کردار کی انٹری ہوتی ہے، جو بظاہر تو بیمار ہے، لیکن اس کی بیماری اپنے ساتھ ذمہ داریوں کا ایک پورا پہاڑ لے کر آتی ہے۔ ساس کا بلڈ پریشر ہائی ہو جاتا ہے۔ ہاں، اور یہ بیماری صرف ایک طبی مسئلہ نہیں، یہ کہانی میں ایک نئے موڑ کا اشارہ ہے۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ ذمہ داریوں کا بوجھ وہ منتقل ہونے والا ہے، اور اس منتقلی کا اعلان کرتی ہے نند جب وہ کہتی ہے فکر کی کیا بات ہے، اب وردہ آ گئی ہے، وہ خیال رکھ لے گی۔ یہ جملہ بہت اہم ہے۔ یہ جملہ تو جیسے ایک بم کی طرح گرتا ہے۔ اس میں کوئی درخواست نہیں، کوئی مشورہ نہیں، بس ایک حکم ہے جو فرض کر لیا گیا ہے۔ بالکل، یہ ایک غیر اعلانیہ فرض ہے۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں کس طرح ایک نئی بہو پر بغیر کسی بات چیت یا اس کی رضامندی کے پورے خاندان کی ذمہ داریاں ڈال دی جاتی ہیں۔ اس سے پوچھا نہیں گیا، اسے بتایا نہیں گیا، بس یہ مان لیا گیا ہے کہ اب یہ اس کا کام ہے۔ یہیں پر ہمیں کردار کا تصادم یعنی رول کانفلکٹ واضح نظر آتا ہے۔ وردہ خود کو ابھی تک دلہن کے کردار میں دیکھ رہی ہے جس کا خیال رکھا جانا ہے، جبکہ خاندان اس پر بہو اور نرس کا کردار مسلط کر رہا ہے، اور اس اچانک تبدیلی کے لیے اسے ذہنی طور پر بالکل تیار نہیں کیا گیا۔ اور وردہ کا جواب بھی اتنا ہی دو ٹوک اور فوری ہوتا ہے۔ وہ صاف کہہ دیتی ہے، میں کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتی۔ یہ جملہ اس کے کردار کے بارے میں کیا بتاتا ہے؟ کیا یہ صرف اس کا لاڈلا پن ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہری وجہ ہے؟ میرے خیال میں دونوں چیزیں ہیں۔ ایک طرف تو یہ اس کی پرورش کی عکاسی کرتا ہے کہ شاید اسے کبھی ذمہ داریوں کے لیے تیاری نہیں کیا گیا۔ وہ ایک ایسی دنیا سے آئی ہے جہاں اس کی ہر ضرورت پوری کی جاتی تھی۔ لیکن دوسری طرف اس کا یہ رد عمل ایک طرح کا دفاعی نظام بھی ہے۔
وہ اس نئی حقیقت کو قبول کرنے سے خوفزدہ ہے جو اس کے خوابوں کے بالکل برعکس ہے۔ یہ منظر دراصل دو مختلف خاندانی پس منظر اور دو مختلف سوچوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک طرف ذمہ داریوں کو فرض سمجھنے والا خاندان ہے تو دوسری طرف ان ذمہ داریوں کو بوجھ سمجھنے والی ایک لڑکی، اور ان دونوں کے درمیان پل بننے میں سیف وہ مکمل طور پر ناکام نظر آتا ہے۔ تو ایک طرف ایک رشتہ ہے جو حقیقت کی پہلی ٹھوکر سے ہی لرز رہا ہے، لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے سورس میں ایک اور کہانی بھی ہے جہاں حقیقت کی یہی ٹھوکریں ایک رشتے کو شروع ہونے سے ہی روک رہی ہیں۔ آئیے سبوک اور گنے کی طرف چلتے ہیں۔ جی، یہ کہانی محبت اور حقیقت پسندی کی اس ازلی کشمکش کو دکھاتی ہے جو شاید ہر انسان اپنی زندگی میں کبھی نہ کبھی محسوس کرتا ہے۔ یہاں سبوک شادی سے انکار کر رہا ہے اور اس کی وجوہات بہت عملی اور ٹھوس ہیں۔ معاشی کمزوری، ایک ٹوٹا ہوا اور مسائل زدہ خاندان اور مستقبل کی غیر یقینی صورتحال۔ وہ محبت کے خلاف نہیں ہے، وہ غربت میں محبت کے مر جانے کے خیال سے خوف زدہ ہے۔ اس کا وہ مغالمہ واقعی بہت گہرا ہے جب وہ کہتا ہے محبت مسائل کو 2 منٹ میں کھا جاتی ہے۔ یہ جملہ سن کر ایسا لگتا ہے جیسے یہ کسی ایک شخص کی نہیں بلکہ ایک پوری نسل کی آواز ہے جو معاشی دباؤ تلے دبی ہوئی ہے۔ آپ نے صحیح کہا، یہ جملہ اس کی مایوسی اور تلخ حقیقت پسندی کا نچوڑ ہے۔ اس نے زندگی کی اتنی سختیاں دیکھی ہیں کہ اب وہ کسی خوش فہمی میں نہیں رہنا چاہتا۔ اس کے نزدیک محبت ایک عیش و عشرت ہے، ایک ایسی نازک چیز جو عملی مسائل، خالی جیب اور گھریلو جھگڑوں کے بوجھ تلے بہت جلد دم توڑ دیتی ہے۔ اس کا انکار دراصل گنی کو اسی تکلیف سے بچانے کی ایک کوشش ہے۔ لیکن دوسری طرف گنی ہے جو ہر چیز کو محبت کی نظر سے دیکھتی ہے۔ وہ سبوک کے تمام کمزوریوں اور مسائل کو جانتے بوجھتے ہوئے بھی اس کے ساتھ کھڑی رہنا چاہتی ہے۔ کیا یہ اس کی نادانی ہے یا اس کے نظریے میں کوئی طاقت بھی ہے؟ گنی کا موقف ایک کلاسک رومانوی آئیڈیلزم کی بہترین مثال ہے جو اکثر نوجوان محبت میں پایا جاتا ہے۔ اس کے نزدیک پیسے سے زیادہ اہم انسان کی نیت، اس کا کردار اور اس کا ساتھ ہے۔ اس کے خیال میں اگر دو لوگ مل کر کوشش کریں تو ہر مشکل پر قابو پایا جا سکتا ہے۔ اس کے نظریے میں طاقت ضرور ہے، لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ آئیڈیلزم پائیدار ہے؟ کیا صرف محبت سبوک کے خاندان کے زہریلے ماحول، اس کی بے روزگاری اور اس کی اپنی اندرونی مایوسی کا مقابلہ کر پائے گی؟ اور اسی کشمکش کو مزید گہرا کرنے کے لیے گنی کی ماں کا کردار سامنے آتا ہے جو ایک حقیقت پسند ماں کی نمائندگی کرتی ہے۔ وہ اپنی بیٹی سے محبت کرتی ہے، لیکن وہ یہ بھی جانتی ہے کہ صرف محبت سے گھر کا کرایہ ادا نہیں ہوتا اور نہ ہی چولہا جلتا ہے۔ بالکل، اس کی ماں کے خدشات حقیقی اور جائز ہیں۔ وہ ولن نہیں ہے، وہ صرف ایک تجربہ کار عورت ہے جس نے دنیا دیکھی ہے۔ یہ مکالمے اس لیے اتنے طاقتور ہیں کیونکہ یہ ہمیں اپنے ذاتی تجربات کی یاد دلاتے ہیں۔ یہ وہی دل اور دماغ کی جنگ ہے جو ہم سب لڑتے ہیں۔ یہ کہانی ہمیں اس بنیادی سوال پر سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ایک کامیاب زندگی کے لیے توازن کہاں ملتا ہے۔ کیا محبت کو حقیقت پر قربان کر دینا چاہیے یا حقیقت کو محبت کے لیے نظر انداز کر دینا چاہیے؟ اس کا کوئی آسان جواب نہیں ہے۔ صحیح کہا۔ اب واپس وردہ کی کہانی کی طرف آتے ہیں کیونکہ قسط کے آخر میں ایک بہت چھوٹا سا بظاہر غیر اہم واقعہ ہوتا ہے جو میرے خیال میں آنے والے وقت کے لیے بہت اہم ثابت ہوگا۔ سیف وردہ کو اس کے والدین کے گھر چھوڑتا ہے اور وردہ وہاں اپنے سسرال میں بتائے بغیر رک جاتی ہے۔ یہ بظاہر چھوٹا سا واقعہ دراصل مستقبل کے تنازعات کی بنیاد رکھ رہا ہے۔ یہاں کوئی بڑا جھگڑا نہیں ہوا، کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی، بلکہ یہ ایک خاموش غلط فہمی ہے۔ یہ پہلا موقع ہے جب رابطے کا فقدان ایک ٹھوس شکل اختیار کر رہا ہے۔ وردہ کے لیے شاید یہ ایک معمولی بات ہو، اپنے گھر میں سکون کے چند لمحے گزارنا، لیکن ساس کے لیے یہ اصول، احترام اور اطلاع دینے کے کلچر کی خلاف ورزی ہے۔ تو یہ وہ پہلا بیج ہے جو ساس اور بہو کے درمیان مستقبل کی تلخیوں کے لیے بویا جا رہا ہے۔ بالکل، یہ مسٹرسٹ کا پہلا بیج ہے۔ ساس کے دل میں یہ بات بیٹھ جائے گی کہ اس کی بہو اپنی مرضی کرتی ہے اور اسے اہمیت نہیں دیتی، اور وردہ کے ذہن میں یہ بات پختہ ہو جائے گی کہ اس کے سسرال والے اس کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں اور سکون کو نہیں سمجھتے۔ یہ واقعہ ایک ایسا پیٹرن ترتیب دے رہا ہے جہاں دونوں فریق ایک دوسرے کے بارے میں خود سے منفی نتائج اخذ کریں گے بجائے اس کے کہ وہ کھل کر بات کریں، اور یہی خاموش غلط فہمیاں آگے چل کے بڑے اور زہریلے تنازعات کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔
تو اگر ہم اس پوری گفتگو کا خلاصہ کریں تو ہم نے دیکھا کہ شادی کے ابتدائی چند گھنٹے ہی آنے والے سالوں کا عکس کیسے بن سکتے ہیں۔ ایک طرف وردہ اور سیف کی کہانی ہے، جہاں خوابوں اور وعدوں کا محل حقیقت کی پہلی ہی ضرب سے ٹوٹتا نظر آ رہا ہے، جہاں چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی گئی باتیں مستقبل کی تلخیوں کا پیش خیمہ بن رہی ہیں۔ اور دوسری طرف سبوک اور گنی کی کہانی ہے، جو محبت اور عملی زندگی کی اس بنیادی کشمکش کو سامنے لاتی ہے کہ کیا جذبات حقیقت کی سختیوں کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ دونوں کہانیاں اگرچہ بہت مختلف ہیں، مگر ایک ہی بنیادی سوال اٹھاتی ہیں: ایک کامیاب رشتے کی بنیاد کیا ہے؟ رومانوی وعدے اور خواب، یا پھر ذمہ داریوں اور چیلنجز کا حقیقت پسندانہ اعتراف؟ یہ قسط ہمیں بتاتی ہے کہ رشتے اکثر بڑی وجہ سے نہیں ٹوٹتے، بلکہ ان چھوٹی چھوٹی نظر انداز کی گئی باتوں، انکہی توقعات اور خاموش غلط فہمیوں کے وزن تلے دب کر دم توڑ دیتے ہیں۔ آپ کی باتوں سے ایک خیال ذہن میں آ رہا ہے۔ یہ کہانیاں بتاتی ہیں کہ رشتے محبت یا وعدوں سے نہیں بلکہ مشترکہ حقیقت یعنی شیئرڈ ریالٹی سے چلتے ہیں۔ جب دو لوگوں کی حقیقت، ان کی دنیا ایک دوسرے سے ٹکراتی ہیں تو محبت اور وعدے دونوں بے معنی ہو جاتے ہیں۔ وردہ اور سیف کی حقیقتیں پہلے ہی دن ٹکرا رہی ہیں، جبکہ سبوک اپنی حقیقت کو گنی کی حقیقت کے ساتھ ملانے سے ہی ڈر رہا ہے۔ یہی حتمی نقطہ ہے۔ اصل چیلنج محبت کرنا نہیں، بلکہ دو مختلف حقیقتوں کو ملا کر ایک نئی مشترکہ حقیقت کو تعمیر کرنا ہے، اور اس تعمیر کے لیے ایمانداری، رابطے اور ایک دوسرے کے نظریات کا احترام یہ سب سے ضروری اوزار ہیں۔ یہ سب دیکھنے کے بعد ایک سوال ذہن میں آتا ہے۔ ہم شادی کی تقریب کی تیاری میں مہینوں لگا دیتے ہیں، کپڑوں سے لے کے کھانے تک ہر چیز پر بات ہوتی ہے، لیکن خود شادی کی تیاری کے لیے یعنی آنے والی زندگی کے لیے کتنی بات چیت کرتے ہیں؟ کیا شادی سے پہلے حقیقت پسندی پر مبنی سخت اور ایماندارانہ گفتگو شادی کے بعد کے خوابوں کو ٹوٹنے سے بچا سکتی ہے؟ اس پر ضرور سوچئے گا۔ آج کی یہ بات ظاہر آج کی قسط بظاہر تو ایک شادی کی خوشگوار ماحول میں شروع ہوتی ہے، مگر بہت جلد یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خوشی صرف اوپر کی مہمان ہے۔ رخصت ہو رہی ہے، دعائیں دی جا رہی ہیں، مگر گھر کے اندر گرمی، اندھیرا اور بد نظمی ایک نیا رشتے کی پہلی آزمائش بن جاتی ہے۔ جنریٹر کا خراب ہونا، بجلی کا نہ ہونا اور ورد کا تنہا بیٹھ رہنا صرف ایک ٹیکنیکی مسئلہ نہیں بلکہ اس بات کی علامت ہے کہ اس شادی میں تیاری اور سنجیدگی کی کمی ہے۔ وردہ کا غصہ فطری، کیونکہ یہ اس کی زندگی کا پہلا دن ہے۔ وہ تھکی ہوئی ہے، پھر پھکی ہے، اور سب سے بڑھ کر وہ خود کو نظر انداز شدہ محسوس کر رہی ہے۔ دوسرے طرف سیف ہر بات کو ہلکا لے رہے ہیں۔ اس کے نزدیک یہ سب عام باتیں ہیں جو شادی میں ہو جاتی ہیں۔ یہی فرق دونوں کے مزاج کو ایک دوسرے سے ٹکرا دیتا ہے۔ وردہ وعدہ کو یاد دلاتی ہے، وہ وعدہ جو شادی سے پہلے کیے گئے تھے، جبکہ سیف رت کو یہی مسئلے کا حل سمجھ رہے ہیں۔ یہاں سے واضح ہوتا ہے کہ یہ رشتہ صرف محبت پر کھڑا ہے، سمجھ بوجھ اور عملی تیاری ابھی بہت پیچھے ہے۔ وردہ کے لیے یہ صرف ایک خراب رات نہیں بلکہ یہ مایوسی ہے، کیونکہ وہ جیسے خواب کے ساتھ اس گھر میں آئی تھی وہ پہلے ہی دن سے ہی خراب ہو چکا تھا۔ قسط میں اگلا اہم موڑ اس وقت آتا ہے جب ساس کی طبیعت خراب ہوتی ہے۔ بلڈ پریشر کا مسئلہ ایک بہانہ بنتا ہے اور اصل بات سامنے آتی ہے، یعنی نئی بہو پر ذمہ داریاں ڈالنے کا آغاز۔ نند کا یہ کہنا کہ اب وردہ آ گیا ہے، وہ خیال رکھ لے گی، بہت کچھ کہہ جاتا ہے۔ وردہ کا صاف انکار کہ وہ کسی کی ذمہ داری نہیں لے سکتی، اس کے لیے ڈالے اور نازک مزاج کو ظاہر کرتا ہے، جو آگ چل کر اس کے گھر کے لیے مسائل پیدا کر سکتے ہیں۔ ساتھ ساتھ ایک اور کہانی چل رہی ہے جو اس قسط کو زون دیتی ہے۔ کس کو وزن دیتی ہے۔ سبوک اور گنی کے کہانی، یہاں محبت اور حقیقت آمنے سامنے کھڑی ہیں۔
سبق اپنی معاشی کمزوری، خاندانی مسائل اور ٹوٹے ہوئے نظام کو سامنے رکھ کر شادی سے انکار کرتا ہے۔ وہ جانتا ہے کہ محبت ہر مسئلے کا حل نہیں ہوتی۔ اس کے برعکس کیے گئے جذبات زبان بولتی ہے۔ اس کے کہ محبت سب کچھ برداشت کروا سکتی ہے۔ یہ مکالمہ قسط کا سب سے مضبوط حصہ ہے۔ سبق کا یہ ماننا ہے کہ اس کی دنیا انتہائی سخت ہے کہ وہ کسی اور کو اس میں نہیں گھسیٹنا چاہتا۔ ایک تلخ مگر سچی سوچ ہے۔ جبکہ کہی گئی یہ کہنا کہ وہ سب کچھ جانتا ہوئے بھی اس کو رشتے کو قبول کرنا چاہتی ہے، محبت کو امتناع کو ظاہر کرتا ہے۔ یہاں نظر خود فیصلہ کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ کون درست ہے، دل یا دماغ۔ ان کے ماں کا کردار حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ اب وہ بیٹی کے خوش کے ساتھ ساتھ اب اس کے محفوظ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اس کے نزدیک محبت اپنی جگہ مگر پیسہ، سہولت اور تحفظ بھی زندگی کی حقیقت ہے۔ ماں اور بیٹی کے درمیان یہ مکالمہ بہت سے گھروں کی کہانی ہے۔ قسط کے آخری حصے میں وردہ کا اپنے والدین کے گھر رک جانا یہی اور خاموشی تنازع کو جنم دیتے ہیں۔ اس کا بغیر بتائے رک جانا اور ساس کا دل میں بات رکھ لینا آنے والے دنوں میں بڑے مسائل کی بنیاد رکھ دیتا ہے۔ یہی سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شادی صرف دو افراد کا رشتہ نہیں بلکہ دو مختلف سوچوں، عادتوں اور توقعات کا ٹکراؤ ہے۔ مجموعی طور پر یہ قسط شادی کے بعد کی پہلے دن کی وہ حقیقت دکھاتی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ بتاتی ہے کہ محبت اکیلے کافی نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ذمہ داریاں، سمجھداریاں اور برداشت نہ ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی باتیں بہت جلد بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور رشتے بوجھ بن جانے لگتے ہیں۔ کی گئی ماں کا کردار حقیقت کی نمائندگی کرتا ہے۔ وہ بیٹی کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ اس کی محفوظ مستقبل کو بھی دیکھ رہی ہے۔ اس کے نزدیک جب محبت اپنی جگہ مگر پیسہ، سہولت اور تحفظ بھی زندگی کی حقیقت ہے۔ ماں اور بیٹے کے درمیان یہ مکالمہ بہت سے گھروں کے کہانی کا لگتا ہے۔ قسط کے آخری حصے میں وردہ کا اپنے والدین کے گھر رک جانا ایک اور خاموشی تنازع کو جنم دیتے ہیں۔ اس کا بغیر بتائے رک جانا اور ساس کا دل میں بات رکھ لینا آنے والے دنوں میں بڑی مسائل کی بنیاد رکھ دیتے ہیں۔ یہاں سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ شادی صرف دو افراد کا رشتہ نہیں بلکہ دو مختلف سوچوں اور عادتوں اور توقعات کا ٹکراؤ ہے۔ مجموعی طور پر یہ قسط شادی کے بعد کے پہلے دن کی وہ حقیقت دکھاتی ہے جسے اکثر نظر انداز کر دیا جاتا ہے۔ یہ قسط بتاتی ہے کہ محبت اکیلی کافی نہیں ہوتی جب تک اس کے ساتھ ذمہ داری، سمجھداریاں اور برداشت نہ ہو، ورنہ چھوٹی چھوٹی بات بہت جلد بڑے جھگڑوں میں بدل جاتی ہیں اور رشتے بوجھ بننے لگتے ہیں۔ تو اس طرح یہ قسط کا اختتام ہوتا ہے، اینڈ ہو جاتا ہے۔